اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران ملت اسلامیہ، بعد از حمد و ثناء باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض ارکان سے مجھ کو سرفراز فرمایا، یعنی حج بیت اللہ سے۔ گزشتہ 1.5 ماہ بعد میں پھر سے تفسیر شروع کرنے جا رہا ہوں، جہاں پر ہم نے سورہ بقرہ کی اس آیت پر تھوڑا اپنے تفسیر کو روک دیا تھا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں پر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ لوگ سرکشیوں میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے باز رکھتے ہوئے نافرمانیوں میں اپنی زندگیاں گزر بسر کرتے اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا ہے کہ معافی کا، اور اس امید پر وہ رہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معافی کے وعدے کیے ہیں یا ان کو انعامات کے وعدے کیے ہیں وہ کس کے لیے ہے۔ تو وہ نیکوکار صالحین صادقین جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت اپنی زندگی گزر بسر کرتے تو ان کے لیے تھا۔ تو وہ یہ گناہگار لوگ بھی یا قوم کے سبھی لوگ یہ اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر لیتے تھے، گناہگار بھی اس میں شامل ہو جا کے یہ اللہ سے امید رکھتے تھے کہ وہ اللہ جو ہے ان کو اس فہرست میں، معافی کے فہرست میں رکھے گا، اور اگر وہ سزا کے مستحق بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک حدود تک سزا دے کر کے پھر معاف کر دے گا، یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے سزا کے مستحق ہوں گے اور بعد ازیں پھر وہ جو ہے انعام کے مستحق ہوں گے۔ وہ اسی بات کو یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی ایام معدودہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم گناہ کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے ہم گناہ کی سزا پائیں گے، جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، لیکن ہم کو آگ تو نہ چھپائے گی، لیکن کچھ دن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا خدا سے تم نے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ لیکن جان لو اگر اللہ نے ایسا عہد و پیما کیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ ایسے عہد و پیما سے خلاف نہیں ہوگا، وہ اپنے عہدوں کو پورا کرے گا۔ لیکن یہ عہد و پیما تھا کس کے لیے؟ مومنین صادقین، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت چلنے والوں کے لیے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون،
تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات کو اللہ کے اوپر لادتے ہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جو اللہ نے کہی ہی نہیں، یعنی گناہ گار اور سب کو معافی کی طلبگار کی ایسی کوئی عہد پیما اللہ تعالیٰ نے بندوں سے نہیں کیا، تو وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے اللہ پر یہ بات لادتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہی نہیں ہے، اور ایسی بات ان کے لیے کیا ہی نہیں۔ اللہ ما لا تعلمون، وہ نہیں جانتے کہ اللہ پر کون سی بات لاد رہے ہیں۔ بلا من کسب سیئات واحاطت بخطیئاتہ، اور اس خطا سے وہ گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ ان کسب سیئات یعنی ایسی گناہ گاری سے، ایسی خطاؤں سے گھرے ہوئے ہیں۔ فاولئک اصحاب النار، اس لیے پس ان لوگوں کے لیے دوزخ ہے، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وعدہ بھی کیا ہے تو وہ کس کے لیے کیا ہے؟ والذین آمنوا، آگے اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جاری رکھتے ہوئے آگے کی آیت میں ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور جنت والے وہی ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کس کے لیے کیا؟ مومنین، صالحین، صادقین، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، بندگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چنتر تعلق ہے۔ پہلی دائمی جہنمیوں کا ذکر تھا، پہلی آیت میں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کا ذکر تھا، اب دائمی جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق، اس سے پہلے جہنم میں پھنسانے والی عیوب بتائے گئے تھے، اب جہنم سے بچانے والے اوصاف صفات کا ذکر ہوتا ہے تاکہ لوگ ان سے بچیں اور یہ صفتیں اختیار کریں۔ تیسرا تعلق، اس سے پہلے علماء یہود کی غلطیاں بیان کی گئیں اور اس کی تردید کی گئی، اب اس غلط بیانی کی وجہ سے وجہ بتائی جا رہی ہے، کفار کو بھی اس میں داخل سمجھ لیا، یہ آیت بھی بلا کے تحت ہے۔ چوتھا تعلق، اس سے پہلے رب کے قہر کا ذکر ہوا تھا، اب اس کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے کہ سننے والوں کو خوف اور امید حاصل ہو، جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ علم الہی میں مومن ہیں، وہ جو خاتمہ کے وقت ایمان پر ہیں، وہ جن کو ایمان معتبر ہے نصیب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہی عامل الصالحات، انہوں نے شائستہ اعمال بھی کیے ہیں، یعنی بقدر طاقت عبادت و معاملات میں درست رہے۔ بقدر طاقت کی اس لیے قید لی گئی کہ بعض مومنین کو اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جیسے دیوانہ اور نابالغ بچے، اور جو ایمان لاتے ہی مر جائیں اور موقع نہ ملے کہ وہ نیکیاں کرے، اور موقع پانے والوں میں بھی مختلف لوگ ہیں۔ مساکین صرف نماز و روزہ کا موقع پاتے ہیں، نور ایمانی سے روشن اور بدن گناہوں کی گندگی سے پاک ہے، وہ مالدار، حج اور زکوٰۃ کا بھی وغیرہ وغیرہ، یہ لفظ ان سب کو شامل ہے۔ یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور ان کی زندگیوں کو
گزر بسر کرنے کے مواقع ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں جس طریقے سے استطاعت دی اس طریقے سے فرائض اور نیکیوں کو سر انجام دینے کے موقع ہر بندے کو الگ الگ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اعمال ان کے اوپر منحصر ہوتے ہیں، اور اعمال کا خیال رہتا ہے۔ خیال رہے کہ نیک اعمال کی قید جنت والا ہونے کے لیے ہے، کیونکہ گناہ گار مسلمان اگرچہ جنت میں پہنچ تو جائیں، لیکن ان کا جنت والا ہونا یقین نہیں۔ جنت والا وہ ہے جو شروع سے ہی جنت میں جائے، سزا بالکل نہ پائے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جیسے پہلے فرقے کی سزا دائمی ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ ایمان ہے نہ نیک اعمال، ایسے ہی اس فرقے کے جزا دائمی، کیونکہ اس کے پاس ایمان بھی ہے اور نیک اعمال بھی۔ خیال رہے کہ دوزخ صرف اپنے کفر یا گناہوں کے باعث ملے گی، مگر جنت ملنے کی 3 طریقے ہیں۔ اپنے عمل سے یہ جنت کسی سے ہے، جیسے تمام مومنوں کا جنت میں جانا۔ دوسروں کے اعمال کے طفیل، اس سے جنت میں جیسے مسلمانوں کے چھوٹے فوت شدہ بچے بلا اعمال و بلا وسیلہ، جیسے جنت عطائے کہا جاتا ہے، جیسے وہ مخلوق جو جنت بھرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ اس جیسے تمام آیت میں پچھلی قسم یعنی کسی کا ذکر کر رہا ہے، لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی یہ آیت دوسرے آیتوں کے خلاف ہے۔ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں، ان کا ذکر پہلی آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ سے ملے ہوئے ہیں، کہ عقیدے میں مسلمانوں کے اور اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں، لہذا ان کی جزا بھی دونوں فرقوں کے جزا سے ملی ہوئی ہوگی، یعنی کچھ دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں۔ یہ نہ ہوگا کہ جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں آئیں، کیونکہ وہاں کسی کو سزا بلند کر کے گرانا رب کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہاں، گرے کو اٹھانا عین کرم ہے، یعنی جنت میں جا کر کے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ البتہ کوئی جہنم میں گیا ہوا ہے، اللہ رب العزت اپنی مہربانیوں اور طفیل میں اس کو بخش دے، پھر جہنم سے جنت میں ڈال دے، لیکن جنت میں گیا ہوا بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے ایمانی تقاضے کو لے کر کے، یعنی اس کے پہلے ہی سے ایمانی تقاضا اور اس کے اعمال صالحہ کے نسبت میں وہ پہلے ہی سے جنت میں رہے گا، نہ کہ جہنم میں جائے گا، اور نہ کچھ دن کے لیے جنت میں رہے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی کو کہا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ جو ہے کفر، فسق، فجور اور نافرمانیاں اور جو ہے مشرک ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہے، اور وہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی لیے اسی کے کو تذکرے میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیکوکاروں اور صالحین میں شامل فرما کر اور ہم کو ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اصحاب الجنہ والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔